ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ حضرات گرامی قدر، میں آج آپ کے سامنے اپنی گفتگو کو 3 دعاؤں کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی دعا عزیز القدر برادر محترم علامہ ہشام الہی ظہیر صاحب کے لیے کہ جنہوں نے توحید کے اس بوٹے کو بڑی محبت سے لگایا اور آج اللہ کے فضل و کرم سے یہ بوٹا تناور درخت بن چکا ہے، اور یہاں سے قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں گرد و اطراف اور دور دور تک پہنچ رہی ہیں، اور دشمن اسلام سے بیزار لوگ طرح طرح کی ایسے مراکز کے خلاف سازشیں کرنے میں مصروف رہتے ہیں۔ ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ برادر محترم علامہ ہشام الہی ظہیر صاحب اللہ ان کی ہر قدم پہ حفاظت فرمائے، اور وفقہم اللہ لکل خیر، اور ہر خیر کا کام اللہ رب العزت ان سے لے لے۔ اور دوسری دعا جو اس مجلس کی قبولیت کے حوالے سے ہے، اور قبولیت بھی وہ کہ جن تمام اعزازات کے متعلق آقا کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آگاہ فرمایا، آج ہم سب لوگ اللہ کی رضا کے لیے یہاں پر حاضر ہوئے ہیں۔ ایک دوسرے سے ہماری محبت اللہ کی رضا کے لیے ہے، ایک دوسرے سے ہمارا ملنا اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ آقا کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے، اللہ رب العزت آپ نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، حقت محبتی للمتجالسین فیہا، حقت محبتی للمتحابین فیہا، حقت محبتی للمتزاورین فیہا۔ معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت ندا دے رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں، پھر میری محبت ان کے اوپر واجب ہو جاتی ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، ایک موقع پر حقت کے علاوہ اللہ رب العزت نے واجبات بھی ارشاد فرمایا، اور وہ لوگ جو اللہ کے لیے ان مجالس کا اہتمام کرتے ہیں، ان مجالس جس میں اللہ کی توحید کا، آپ کے قرآن کا، آقا کائنات آپ کی حدیث کا تذکرہ ہوتا ہے، اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ میری محبت ان لوگوں پر واجب ہو جاتی ہے، اور پھر مجھ پر بھی ان لوگوں کے لیے محبت کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ اور وہ تیسرے لوگ جو اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں، ایک دوسرے کو ملتے ہیں، پھر مجھ پر ان لوگوں کے لیے محبت واجب ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے آج ہمارا یہاں پر اکٹھے ہونا، ایک دوسرے سے ملنا اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ آج ہم اللہ کی محبت کے لیے باہم مل کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آقا کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے، کل جب قیامت کا دن آئے گا، انتہائی خطرناک دن ہوگا، سخت دن ہوگا، شدید گرمی کا عالم ہوگا، سورج
1.25 میل کی مسافت پہ آ چکا ہوگا. اس قدر شدید حدت، اتنی گرمی کہ ہم سب اپنے پسینوں میں شرابور ہوں گے، پسینوں کی ندیاں بہہ رہی ہوں گی، اور میں اور آپ اس دعا کو کرنے والے ہوں گے کہ اللہ کسی طرح ہمیں اس پسینے سے نجات دے دے، چاہے تو ہمیں جہنم میں ہی داخل کر دے. لوگوں سوچئے کیا سختی کا عالم ہوگا کہ انسان اس دعا کو کرنے والا ہوگا کہ اللہ اتنی گرمی، اتنا سخت دن، اتنا مشکل دن کہ ہمیں اس پسینے سے نجات دے دے، چاہے جہنم میں داخل کر دے. تو ایسے عالم میں آقا کائنات نے ارشاد فرمایا، آسمان سے ندا آئے گی، این المتحابون بجلالی، کہاں ہے میری محبت کرنے والے لوگ جو دنیا میں میرے لیے محبت کرتے تھے؟ آج ان کے لیے نور کے منبر ہیں جس پر وہ پورے اعزاز کے ساتھ، پوری شان و شوکت کے ساتھ، پورے احترام کے ساتھ براجمان ہوں گے. اور ان کی شان و شوکت کو دیکھ کر صدیق بھی، شہداء بھی، نبی بھی رشک کریں گے کہ اتنے اعزازات سے نوازا گیا. اور آپ نے فرمایا وہ میرے اتنے قریب ہوں گے، اتنے قریب ہوں گے. وہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے دنیا میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بیٹھنے والے، ایک دوسرے کی زیارت کرنے والے. آقا کائنات نے کہا وہ میرے اتنے قریب ہوں گے کہ صدیق، شہداء اور نبی بھی اس بات پر رشک کریں گے. اور ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا کہ اسی سخت دن کہ جب ہر شخص کو نفسی نفسی اپنی اپنی پڑی ہوگی، کسی کو کسی دنیا کے تعلق دار کا کوئی خیال نہیں ہوگا، نہ ماں باپ کا، نہ بہن بھائی کا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ. ہر شخص اسی بات میں مبتلا ہوگا کہ کسی طرح اس کو عذاب علیم سے چھٹکارا حاصل ہو جائے. تو آپ کے اور میرے لیے اللہ کے فضل و کرم سے آقا کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس خوشخبری سے آگاہ کیا کہ اس دن، اس سخت دن جس دن حمل والی عورتیں اپنے حمل کو گرا دیں گی، دودھ پلانے والی مائیں اپنے بچوں کو چھوڑ دیں گی، ایسے عالم میں جس دن کوئی سایہ اس دن نہیں ہوگا، ایسے لوگ جو اللہ کے لیے محبت کرنے والے ہیں ان کو عرش کا سایہ نصیب ہونے والا ہے. اور یہ جو دوسری دعا میں آپ کے سامنے رکھ رہا، اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل کر لے اور ان سارے اعزازات اور ان سارے درجات اور ان ساری نیکیوں کو ہمارے مقدر میں کر دے جن کے بارے میں آقا کائنات نے ہمیں بتلایا ہے. اور تیسری دعا جس کو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور جس کے لیے ہمارے اسلاف رمضان کی آمد سے مہینوں پہلے اس دعا کو کرنا شروع کر دیتے کہ اللہ ہماری زندگیوں میں رمضان کی مبارک ساتوں کو ہمارے مقدر میں کرنا. اور پھر آقا کائنات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں جب رمضان المبارک کا مہینہ آ جاتا، آقا کائنات اپنے اصحاب کو خوشخبری دیتے ہوئے فرماتے میرے ساتھیوں مبارک ہو، رمضان کا مبارک مہینہ آ چکا ہے جس میں تمہارے اوپر روزوں کو فرض کیا گیا،
جس میں جنت کے دروازوں کو کھول دیا گیا، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا گیا، سرکش شیاطین ان کو جکڑ دیا گیا، اور لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اور اس میں ایک ایسی رات ہے، قدر والی رات جو 1000 مہینے سے بہتر ہے، اور جو شخص اس کی خیر سے محروم رہا پھر وہ محروم ہو گیا۔ ساتھیو، یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ آج ہم اسی مہینے کی 27ویں رات میں پہنچ چکے، اور ہمارے اسلاف جو پورا رمضان جن عبادات کو بجا لاتے پھر باقی ماندہ مہینے اس دعا میں گزار دیتے، اللہ جو رمضان میں کی گئی عبادات ہیں آپ ان کو قبول و منظور فرمائیے۔ ساتھیو، طلحہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آقائے کائنات آپ کے پاس 2 شخص اکٹھے حاضر ہوئے، انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ ان میں سے ایک شخص وہ تھا جو عبادت کو زیادہ کرنے والا تھا، جہاد فی سبیل اللہ کو کرنے والا، اللہ کے راستے میں کفار کی گردنوں کو اڑانے والا، اور اللہ نے اس عبادت گار بندے کو دوران جہاد شہادت کے رتبے پہ فائز کر دیا۔ اور دوسرا شخص وہ تھا جو عبادت کو کم کرنے والا تھا، وہ شخص اس شہید ہونے والے کے 1 سال کے بعد اس دنیا فانی سے رخصت ہوا، فوت ہو گیا۔ حضرت طلحہ بن عبید فرماتے ہیں، ایک دن میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ شخص جو عبادت کو زیادہ کرنے والا، شہادت کے رتبے پہ فائز ہونے والا، وہ شخص جو عبادت کے کم کرنے والا تھا، کم عبادت کے کرنے والا شہید ہونے والے سے پہلے جنت میں داخل ہو گیا۔ حضرت طلحہ بن عبید آقائے کائنات کی خدمت میں حاضر ہوئے، اپنی خواب کے متعلق بتلایا، آقا یہ کیا ماجرا ہے، عبادت میں بھی کم لیکن جنت میں داخلہ، زیادہ عبادت کرنے والے سے پہلے، شہید ہونے والے سے پہلے۔ آقائے کائنات نے اس بات کو سنا اور فرمایا، طلحہ کیا وہ شخص جو عبادت کو کم کرنے والا تھا اس کی زندگی میں ایک مرتبہ پھر رمضان کا مہینہ نہیں آیا؟ کیا اس نے پھر رمضان کے روزوں کو نہیں رکھا؟ کیا اس نے پھر رمضان کے قیام کو نہیں کیا؟ کیا اس نے پھر رمضان میں کلام اللہ کی تلاوت کو نہیں کیا؟ کیا اس نے رمضان میں صدقہ خیرات کو نہیں کیا؟ سنو، وہ 1 سال بعد مرنے والا جنت میں اس کے اور اس شہید ہونے والے کے درجے کے درمیان اتنا فرق ہے جتنا زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ ساتھیوں، بات کا بتلانے کا مقصد کیا ہے؟ بتلانا یہ مقصود ہے، یہ پھر ہماری خوش نصیبی ہے کہ ایک مرتبہ پھر رمضان کی یہ مبارک ساتیں ہماری زندگیوں میں آ چکی ہیں، اور رمضان اپنے اختتام کی طرف چل رہا ہے۔ پچھلے برس کا جائزہ لیجئے، کہنے والا بھی، سب سننے والے اپنے والدین کی طرف نظر کو دوڑائیے، اپنے رشتہ داروں کی طرف نظر کو دوڑائیے، اپنی بستی میں، اپنے دوستوں میں، اپنے گرد و اطراف میں اس بات کا جائزہ لیجئے، کتنے ہی لوگ ایسے تھے جنہوں نے پچھلے برس رمضان کی مبارک ساتوں کو ہمارے ساتھ گزارا، مگر کل نفس ذائقۃ الموت وہ آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، اللہ کے پاس پہنچ چکے۔ پھر ساتھیوں، رمضان کی یہ مبارک ساتیں
رمضان کی ان مبارک گھڑیاں ہمارے اندر یہ جستجو ہونی چاہیے، یہ تڑپ ہونی چاہیے، نیکی کا وہ جذبہ ہونا چاہیے، وہ شوق ہونا چاہیے، وہ طلب ہونی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہماری نیکیوں میں اضافہ کر کے ہمیں جنت الفردوس میں داخل فرما دے۔ آقا کائنات نے ارشاد فرمایا روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ پہلی خوشی جب وہ دن بھر اللہ کی رضا کے لیے حلال کھانے پینے سے دور رہتا ہے، ازواجی تعلقات کو قائم کرنے سے دور رہتا ہے، اور دوسری قباحتوں سے صرف اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ پہلی خوشی اس کو اس وقت حاصل ہوتی ہے جب افطاری کا پہلا لقمہ کھجور کی شکل میں ہو، پانی کی شکل میں ہو، اپنے اندر انڈیلتا ہے یا اس لقمے کو کھاتا ہے۔ آقا کائنات نے ارشاد فرمایا اور دوسری خوشی اس وقت ملنے والی ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت روزے دار کو ہر قیمت پر خوش کر دیں گے۔ اور محدثین نے لکھا، مفسرین نے لکھا، اس کا مطلب کیا ہے؟ کل قیامت کے دن اللہ کا روزے دار کو خوش کر دینا، اس کا مفہوم کیا ہے؟ محدثین نے لکھا، مفسرین نے لکھا، ہمارے اسلاف نے ہمیں اس بات کو بتلایا کل جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، ایک لمبا عرصہ گزرنے کے بعد ان سے سوال کیا جائے گا کہ کیسے عالم میں ہو، کسی چیز کی کوئی کمی تو محسوس نہیں کرتے؟ جنتی جواب میں کہیں گے اللہ کیا تو نے ہمیں آگ سے نجات نہیں دی؟ کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا؟ کیا تو نے ہمیں اب عذاب علیم سے نہیں بچایا؟ ہمارے چہروں کو روشن نہیں کیا؟ فَيَكْشِفُ الْحِجَابَ فَمَا أُؤْتُوا شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلَّ۔ آقا کائنات نے فرمایا اللہ اپنے چہرے سے حجابات کو اتار دے گا، جنتی اللہ کا اس طرح دیدار کریں گے جیسے دنیا میں رہتے ہوئے چودھویں کے چاند کا دیدار کرتے ہیں، اور فوراً سے پہلے اس بات کا اعلان کریں گے اللہ اس نعمت نے دنیا کی ساری نعمتوں کو، جنت کی ساری نعمتوں کو ہیج کر دیا۔ ساتھیو، پھر آج آپ کو، مجھے، کہنے والے کو، سب سننے والوں کو اپنا اپنا احتساب کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے رمضان کی مبارک ساتوں میں جتنے بھی اعمال کیے، جتنی بھی نیکیاں، ان کو بجا لائے، قیام کو کیا، تلاوت کو کیا، روزے کو رکھا، اس میں اس بات میں کتنی تڑپ تھی، کتنی لگن تھی، کتنا شوق تھا، کتنا جذبہ تھا کہ اب ہم باقی آئندہ سال ان عبادات کو اس طرح تو نہ صحیح لیکن ان کو کرنے کے لیے آمادہ اور تیار ہیں کہ نہیں ہیں۔ اگر ہم نے ان عبادات کو صرف فیشن کے طور پر، سیزن کے طور پر، موسمی بنیادوں پر، دکھاوے کے طور پر، شہرت کے لیے، لوگ واہ واہ کہیں، لوگ نمازی کہیں، پرہیزگار کہیں، متقی کہیں، روزہ کہیں، سخاوت کا کرنے والا کہیں، پھر تو اللہ کی قسم ہے اس رمضان نے آپ کو اور مجھے ذرہ برابر بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچایا ہے۔ عمل اللہ کے ہاں وہی قبول ہے جو سچے جذبے کے ساتھ، سچی رغبت کے ساتھ، سچی لگن کے ساتھ، شوق سے
جستجو سے تڑپ سے کیا جائے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک ارشاد فرما رہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ جانچے کہ تمہارے میں سے احسن اعمال کون کرتا ہے اور احسن اعمال کون سے ہیں۔ احسن اعمال کے متعلق ہمیں بتلا دیا گیا، احسن اعمال، بہترین اعمال وہ ہیں جو اخلاص کے ساتھ کیا جائیں۔ پہلی شرط کیا ہے؟ جن کے اندر اخلاص شامل ہو، تڑپ شامل ہو، شوق شامل ہو، جوش اور جذبہ شامل ہو۔ وہ نماز جو ہم نے اس انداز میں پڑھی کہ دکان کے اوپر بیٹھے ہوئے کیلکولیٹر کو چلا رہے، گاہک آ گیا، اذان کا وقت ہوا، اسی اثنا میں اذان مکمل ہوئی، گاہک کو فارغ کرتے کرتے تیزی سے بھاگتے ہوئے مسجد میں پہنچے، نماز کو ادا کیا۔ کیا یہ نماز اخلاص والی ہے؟ یا یہ نماز اخلاص والی ہے کہ نماز کے وقت سے پہلے نمازی بار بار اپنی گھڑی کو دیکھ رہا، نماز کا وقت آنے والا، اذان ہوئی، ادھر سے اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی، ادھر سے فوراً سے پہلے دنیا کے ہر امور کو ترک کر دیا، مسجد کی جانب پہنچا، بڑے وقار کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ، بڑی متانت کے ساتھ وضو کو کیا، سنتوں کو ادا کیا، نماز کے انتظار میں بیٹھا۔ یہ اخلاص والی نماز ہے یا وہ اخلاص والی نماز ہے؟ اللہ کی قسم ہے، جب تک عمل کوئی بھی ہو اس میں صحیح طور پر اخلاص شامل نہ ہوا تو اللہ رب العزت کے ہاں وہ بالکل بھی مقبول نہیں ہے، مردود ہے۔ آقا کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جب اس بات کو بیان کیا 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب پہ جنت میں جانے والے ہیں، آپ نے اس بات کو مکمل کیا، فوراً تڑپ کر لبک کے جستجو سے، محبت سے آقا کی حدیث کو سننے والے عکاشہ بن محسن اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور کیا کہا؟ آقا کائنات ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، اے آقا اللہ سے دعا کیجئے کہ عکاشہ کو بھی ان خوش نصیبوں میں شامل کر دے۔ آپ نے عکاشہ کی بات کو سنا، کہا انت منہم، عکاشہ تم ان خوش نصیبوں میں سے ہو جو کل بغیر حساب کتاب کے جنت میں جانے والے ہیں۔ ایک اور شخص کھڑا ہوا، کہا آقا میرے لیے بھی دعا کو کر دیجئے۔ آقا نے فرمایا سبقہ کا بہا عکاشہ، اللہ کی قسم عکاشہ سبقت لے گیا، عکاشہ بازی جیت گیا۔ جو تڑپ، جو لپک، جو جستجو عکاشہ نے دکھائی، اب یہ عکاشہ کے نصیبے کی بات تھی، میں نے اس کے لیے اس دعا کو کیا، عکاشہ بازی لے گیا۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے ہم نے پورا رمضان جن دروس کو سنا قرآن کے متعلق، نماز کے متعلق، صدقہ اور زکوٰۃ کے متعلق اور بھی دوسری نیکیاں جن کے متعلق ہم نے سنا، اپنے اندر اللہ کے لیے تبدیلی لے کے آئیے، تبدیلی کو پیدا کیجئے۔ صدقے کو کرنے والے، آپ کی مجھے حدیث یاد آ گئی، آپ نے فرمایا اللہ کی قسم ہے 1 درہم 1,00,000 درہم پر بازی لے گیا۔ اصحاب رسول چونگے، آقا یہ کیا ماجرا ہے؟ 1 درہم 1,00,000 درہم پہ کیسے بازی لے گیا؟ آپ نے کہا ہاں 1 درہم 1,00,000 درہم پہ بازی لے گیا وہ شخص جس نے اخلاص کے ساتھ 1 درہم کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا۔ اس کا کل اثاثہ، اس کی کل جائیداد 2 درہم تھی، اس نے اپنی آدھی جائیداد کو اللہ کی راہ میں وقف کر دیا۔ 1,00,000 درہم، اس کو خرچ کرنے والے کو بھی اجر ہے، اس کو بھی ثواب ہے، لیکن وہ کروڑوں درہم کا مالک
اس نے اپنی جائیداد میں سے ایک چھوٹے سے حصے کو اللہ کی رضا میں وقف کر دیا، جس اخلاص سے، جس جستجو سے، جس طلب سے ایک درہم کو خرچ کرنے والے نے خرچ کیا، اللہ کی قسم ایک درہم 1,00,000 درہم پہ بازی دے گیا۔ ساتھیوں، پہلی شرط جو احسن اعمال ان کی قبولیت کے لیے ہے، ان کی مقبولیت کے لیے ہے، اس کو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے نیکی پورے اخلاص کے ساتھ کی جائے، پوری جذبے کے ساتھ کی جائے، پوری تڑپ کے ساتھ کی جائے، پوری جستجو کے ساتھ کی جائے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ اللہ کو آپ کے اور میرے بھوکے رہنے اس کی ذرہ برابر بھی کوئی پرواہ ہے؟ اللہ کو پرواہ ہے آپ کے اخلاص کی، آپ کے تقوی کی، آپ کی جستجو کی، آپ کے جذبے کی۔ اور دوسری بات اور آخری بات جس کو میں آپ کے سامنے رکھ کے اجازت چاہوں گا، نیک اعمال کی قبولیت میں جو دوسری شرط ہے، وہ شرط یہ ہے جتنے بھی اعمال ہم نے کیے، نماز کو پڑھا، روزے کو رکھا، صدقے کو دیا، اور بھی ذکر اللہ کو کیا، جتنی بھی عبادات بجا لائے، نیک عمل تبھی اللہ کے رستے میں قبول و منظور ہوگا جب وہ آقا کائنات کی سنت کے مطابق ہوگا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اور آقا کائنات آپ کی زندگی اس میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آقا کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن جب میزان کو قائم کیا جائے گا، آپ کی اور میری نیکیاں ان کے تولنے کا وقت آئے گا۔ بڑی بڑی نیکیوں کو کرنے والے جب ان کی نیکیوں کے پلڑے میں ڈالا جائے گا، اللہ کی قسم ہے اس کی حیثیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگی۔ وجہ کیا ہوگی؟ وجہ یہ ہوگی اخلاص ان کے اندر موجود تھا، تڑپ ان کے اندر موجود تھی، نمازوں کو قائم کرنے والے تھے، لمبے قیام کو کرنے والے، اللہ کی راہ میں صدقے کو دینے والے، زکوٰۃ کو عطا کرنے والے، غریبوں کی محتاجوں کی مدد کرنے والے، مگر ان کا عمل اس دن کوئی بھی قابل قبول نہیں ہوگا، کیونکہ اس عمل پر آقا کائنات آپ کی حدیث کی، آپ کے حکم کی، آپ کے فرمان کی مہر نہیں موجود ہوگی۔ پھر اللہ کے فضل و کرم سے مجھے کہنے دیجئے، یہ ہمارا ترہ امتیاز ہے، یہ ہمارے اسٹیج سے، ہمارے منبر و محراب سے جب بھی بات ہوتی ہے، یا قال اللہ کی بات ہوتی ہے، یا قال الرسول کی بات ہوتی ہے، ہم نے اس بات کا اعلان کر دیا، لوگوں سن لو، ہمارے سر کا مالک عرش کا خدا ہے، ہمارے دل کا مالک مدینہ کا مصطفیٰ ہے۔ جس طرح ہمارا سر وحدہ لا شریک کے آستانے کے علاوہ جھک نہیں سکتا، اسی طرح ہمارا دل کالی کملی والے کی محبت کے علاوہ دھڑک نہیں سکتا۔ ہم نے صبر کا اعلان کر دیا، لوگوں سن لو، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنتی۔ آقا کائنات اس دنیا سے رخصت ہو رہے اپنے اصحاب کو اکٹھا کیا، ارشاد فرمایا، میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑے جا رہا، پھر جو کوئی ان دو چیزوں کو چمٹ گیا وہ ہرگز ذلیل نہیں ہوگا۔ اصحاب رسول نے پوچھا، آقا محترم آپ کیا چھوڑے جا رہے؟ فرمایا، ایک اللہ کی کتاب کو چھوڑے جا رہا، دوسرا اپنی سنت کو چھوڑے جا رہا۔ ساتھیوں، اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لو، ہم فرقہ واریت کو ہوا دینے کی بات نہیں کر رہے، مسلکی تعصب کی بات نہیں کر رہے، ہم محبتوں کو بکھیرنے والے، ہم پیار کو بانٹنے والے، الفتوں کو تقسیم کرنے والے، درد دل سے اللہ کی قسم آپ کے سامنے اس بات کو رکھ رہے، عمل وہی قبول ہے جس پر آقا کائنات، آپ کی حدیث، قرآن مجید،
اللہ کے فرمان کی مہر موجود ہوگی۔ اور ساتھیوں پھر یہ لمبا موضوع ہے، وقت مختصر ہے، پھر وہ اصحاب رسول جنہوں نے اپنی زندگیوں سے اس بات کو ثابت کیا کہ کیسے جب آقا کائنات کا فرمان آ جاتا فوراً سے پہلے اپنی گردنوں کو جھکا لیتے، پھر یہ نہ کہتے میں فلاں ابو بکر، میں فلاں عمر، میں فلاں ذی النورین، میں فلاں علی المرتضیٰ۔ آقا کی حدیث ہوتی، فوراً سے پہلے اپنی گردنوں کو جھکا لیتے، اپنے اعمال سے انہوں نے اس بات کو ثابت کیا کہ آقا کی حدیث ہو، آقا کا فرمان ہو، پھر کوئی کتنا بڑے سے بڑا کیوں نہ ہو، اس کی بات آقا کائنات کی حدیث کے مقابلے میں قابل قبول نہیں ہے۔ اور ساتھیوں یہ اصحاب کا گلدستہ کہ جن کی وجہ سے دین صحیح معنوں میں ان کی عملی زندگی کی وجہ سے ہم تلک پہنچا ہے، مگر یہ عجیب بات ہے، عجیب تماشا ہے، عجیب زمانہ ہے کہ آج کے اس دور میں کچھ لوگ فیشن کے طور پر بے حیائی کے لیے بغیرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے، ضلالت کا مظاہرہ کرتے ہوتے انہی مقدس اصحاب پر بھونکنا شروع کر دیتے ہیں کہ جن کی وجہ سے آج دین صحیح معنوں میں ہم تک پہنچا ہے۔ میری مراد ماضی قریب میں جہلم کے رہنے والے انجینئر مرزا جہلمی سے ہے، وہ صحابہ کی شان میں تنقیص کو کرنے والا، آپ کی شان میں تبرع کو کرنے والا، گستاخی کو کرنے والا۔ آج ہم اس اجتماع کی وساطت سے احکام بالا کو یہ پیغام دینے کے لیے آئے، ہم آئین پاکستان کو ماننے والے، ہم پاکستان کے قوانین پر عمل کرنے والے، ہم پرامن شہری، ہم یہ بات سمجھتے ہیں ایسے لعنتی شخص جو صحابہ کی شان میں تنقیص کو کرنے والا ہے، اس کو فوراً سے پہلے قانونی کارروائی کی جائے۔ اللہ کے فضل و کرم سے علماء علم کے میدان میں، حدیث کے میدان میں، تقریر کے میدان میں، تحریر کے میدان میں، خطابت کے میدان میں اس لعنتی کا مقابلہ کرتے رہیں گے، مگر جسمانی طور پر FIR اس کے خلاف پٹوائی جا چکی ہے۔ فوراً سے پہلے پاکستان کے قانون کو حرکت میں آنا چاہیے، ایسے لعین شخص اس کو فوراً سے پہلے حوالات میں پھینکنا چاہیے جو اس بات کو کرنے والا، اس بات کا اعلان کرنے والا، معاویہ کی شان میں تنقیص کرنے والا، عمر بن العاص آپ کی شان میں تبرع کرنے والا، مغیرہ بن شعبہ آپ کو برا بھلا کہنے والا، طلحہ کی شان میں تنقیص کرنے والا، زبیر کو جہنم کی طرف بلانے والا کہنے والا، آپ کی میری ماں جس کی بایات میں، جس کی برات کے لیے آسمان سے آیتوں کا نزول ہوا، آپ کی اور میری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان میں تنقیص کو کرنے والا، اللہ کی قسم ہم ڈنکے کی چوٹ اس بات کا یہاں اعلان کر دینا چاہتے ہیں، علامہ احسان الہی ظہیر کے بیٹے ابھی زندہ ہیں، اپنے جیتے جی اصحاب رسول کی شان میں گستاخی کو نہیں کرنے دیا جائے گا۔ انشاءاللہ ہم احکام بالا کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، ملک میں قانون موجود ہے، کسی جج کی توہین ہو قانون حرکت میں آ جاتا ہے، کسی وزیر کی توہین ہو قانون حرکت میں آ جاتا ہے، وزیر اعظم کی توہین ہو قانون حرکت میں آ جاتا ہے، سپریم کورٹ کی توہین ہو قانون حرکت میں آ جاتا ہے، پارلیمنٹ کی توہین ہو قانون حرکت میں آ جاتا ہے۔ اللہ کی قسم ہے ایک جج کی بات نہیں، ایک سپریم کورٹ کی بات نہیں، ایک وزیر اعظم کی بات نہیں، ایک پارلیمنٹ کی بات نہیں، 100 پارلیمنٹ پوری دنیا کی پارلیمنٹ اکٹھی ہو جائے، اصحاب رسول کی شان میں تنقیص کو کرنے نہیں دیا جائے گا۔ کیا آپ ہمارا اس مطالبے میں ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں؟
ہمارا اس مطالبے میں ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ انشاءاللہ جو کہا گیا، جو سنا گیا، اللہ اس پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب